کیا آپ جانتے ہیں صرف عصر کے وقت بولے گئے 3 الفاظ آپ کی قسمت، آپ کا رزق اور آپ کی پوری زندگی کا نقشہ بدل سکتے ہیں۔ ایک ایسی تسبیح جس سے غیب کے خزانے کھلتے ہیں، وہ خزانہ جو آپ کے نام پر لکھ دیے گئے ہیں مگر ابھی تک آپ تک پہنچے نہیں ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم عصر کے وقت کے وہ راز بتانے والے ہیں جنہیں جان کر لوگ لاکھوں میں کھیلنے لگے، دعائیں عرش تک گئیں اور سونا چاندی عزت اور روحانی سکون خود چل کر ان کے پاس آیا ہے۔ میرے دوستوں، بھائیوں، بہنوں، عصر کے وقت آپ نے 3 الفاظ پڑھنے ہیں اور انشاءاللہ ساری زندگی کی مشکلات، پریشانیوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ ساری زندگی کی در در کی ٹھوکریں، مشکلات کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا۔ جو بہن بھائی کہتے ہیں کہ وظیفوں سے کچھ نہیں ہوتا، آج میرا بتایا ہوا عصر کے بعد کا یہ سچا وظیفہ پڑھیں اور اللہ پاک سے ہاتھ اٹھا کر جھولی پھیلا کر اپنی تمام حاجتوں مرادوں کے لیے مانگیے گا۔ انشاءاللہ بیڑے پار ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد آپ نے کسی جگہ کسی کے در پہ جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ بیمار بھی پڑیں، رشتوں کے طلبگار بھی پڑیں، قرضوں میں ڈوبا ہوا شخص بھی پڑے، ہر طرح کی مشکل پریشانی میں گرا ہوا شخص پڑھ لے، انشاءاللہ وارے نیارے ہو جائیں گے۔ دیکھیں دوستوں، بھائیوں، بہنوں، کبھی تم نے تنہائی میں رب کو آواز دی ہے؟ کبھی عصر کی خاموش گھڑیوں میں جب سورج رخصت ہوئے، جب سائے لمبے ہو جائیں، جب دنیا کی رونقیں ماند پڑنے لگے، تب کبھی تم نے دل تھام کر بس اتنا کہا ہو، یا ارحم الراحمین؟ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جب فرشتے جھک کر سنتے ہیں کہ زمین میں کون پکار رہا ہے۔ سب سے زیادہ رحم کرنے والے رب کو یہ الفاظ صرف الفاظ نہیں، یہ درد سے نکلنے والی ایک چیخ ہے۔ قرآن میں اس پکار کو کیسے بیان کیا گیا؟ اللہ خود فرماتا ہے، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، سورہ الاعراف 156 میں، اور میری رحمت نے ہر چیز کو گھیر لیا ہے۔ پھر کس چیز کی کمی رہ گئی ہے؟ عصر کی نماز اور ایک غیبی لمحہ۔ عصر کا وقت وہ وقت ہے جب دن رات سے جدا ہوتا ہے، جب دعاؤں کی خوشبو آسمان کی طرف جاتی ہے، جب دل میں ایک عجیب سی اداسی اترتی ہے، اور ایسے وقت میں اگر کوئی یا ارحم الراحمین کہہ کر رب کو پکارے تو جان لو اللہ فرماتا ہے، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ ہوں۔ اگر تم اسے ارحم الراحمین سمجھ کر پکارو گے تو وہ اپنے عرش سے تمہاری طرف رحمت کے فرشتے روانہ کر دے گا۔ یہ صرف ایک نام نہیں، یہ دروازہ ہے، ایک ایسا دروازہ۔ یہ دروازہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کا دل بکھر چکا ہے، جن کی امید ٹوٹ چکی ہے، جو لوگوں سے مایوس ہو چکے ہیں، جنہوں نے راتوں کو جاگ کر صرف یہی کہا ہے، یا ارحم الراحمین مجھے تھام لے۔ حضرت یوسف کے قیدی، اور ہم یاد رکھو حضرت یوسف جب قید میں تھے تو کوئی وکیل نہ تھا، کوئی دروازہ کھولنے والا نہ تھا، لیکن ایک پکار تھی، اے رب تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اور وقت آیا، قید کا دروازہ بھی کھلا، دلوں کا بند قفل بھی ٹوٹا، اور اللہ نے ان کو بادشاہوں کے دلوں میں جگہ دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ رحم کرتے ہیں ان پر رحمان رحم کرتا ہے، اور جب تم خود پر بھی رحم نہیں کر سکتے تب بس ایک بار کہہ دو، یا ارحم الراحمین۔ آج عصر کی نماز کے بعد جب تم سجدے سے سر اٹھاؤ تو بس 2 آنسو آنکھوں سے نکالو اور دل سے یہ آواز بلند کرو، یا ارحم الراحمین میرے دروازے بند ہیں لیکن تیرا در کھلا ہے۔ اس لمحے آسمان کی طرف مت دیکھنا، کیونکہ وہ رب تمہارے دل میں اتر آیا ہوگا۔ دوستوں، بھائیوں، بہنوں، آپ دنیا میں کہیں بھی موجود ہیں، کسی بھی حاجت کے لیے، کسی بھی مراد کے لیے، کسی بھی پریشانی کے لیے، ظالم کا ظلم ختم کرنے کے لیے، نفرت کرنے والوں کے دل میں محبت اتارنے کے لیے، ہر طرح کی مشکل پریشانیوں میں گرے ہوئے لوگ اس عمل کو پڑھ کے اللہ پاک سے مانگے، انشاءاللہ مایوسی نہیں ہوگی۔ دوستوں دیکھیں، دوستوں، بھائیوں، بہنوں، عصر کی نماز کے بعد جب دنیا اپنی رفتار سست کر دیتی ہے تب ایک راز کھلتا ہے، ایک ایسا راز جو دولت کے دروازے کھولتا ہے، جو گناہوں کے پردے ڈال دیتا ہے، جو غیب سے رزق اتارتا ہے۔ اور یہ راز صرف 3 الفاظ میں چھپا ہے، یا ربنا، یا غفارو، یا ستارو۔
جب تم یا ربنا کہتے ہو تو تم صرف ایک لفظ نہیں بول رہے، تم ساتوں آسمانوں کے مالک کو پکار رہے ہو، جس نے حضرت ابراہیم کو آگ سے بچایا، جس نے سمندر کو حضرت موسیٰ کے لیے راستہ بنایا، جس نے یتیم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا کا سردار بنایا۔ ربنا آتنا من لدنکا رحمتا، اے ہمارے رب اپنی رحمت سے ہمیں رحمت عطا فرما۔ اور جب تم عصر کی نماز کے بعد دل سے کہو گے یا ربنا، تو غیب سے فرشتے تمہارے لیے روزی لے کر اتریں گے، تمہارا مقدر کھلے گا اور وہ بند دروازے کھلیں گے جنہیں تم نے کبھی چھوا بھی نہ تھا۔ کبھی سوچا تم نے کتنی بار گناہ کیا اور ہر بار اللہ نے تمہیں رسوا نہیں کیا۔ دوسرا خزانہ یا غفارو، جو بار بار معاف کرتا ہے، اور ہر بار اللہ نے تمہیں رسوا نہیں کیا بلکہ چھپا لیا۔ وہ غافر نہیں، صرف ایک بار معاف کرنے والا نہیں، وہ ہے غفار، بار بار معاف کرنے والا۔ انہ هو الغفور الرحیم، یقیناً وہ بڑا بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جب تم یا غفار کہتے ہو تو تم اپنے گناہوں کی فائل جلوا رہے ہوتے ہو، اور اس کی جگہ رزق کی فائل تمہارے ہاتھ میں تھما دی جاتی ہے۔ عصر کے بعد جب بندہ یا غفارو پکارے تو اللہ نہ صرف گناہوں کو بخش دیتا ہے بلکہ دنیا میں عزت، مال اور برکت بھی عطا کر دیتا ہے۔ اور یا ستارو، جو چھپاتا ہے، جو بچاتا ہے۔ کبھی سوچا تم نے کتنی بار ایسے عمل کیے جن پر دنیا ہنس سکتی تھی، کتنی بار ایسے راز جو کھل جاتے تو لوگ تمہیں چھوڑ دیتے، لیکن کس کو خبر نہ ہوئی، کیونکہ تمہارا رب ہے یا ستارو، وہ جو عیبوں پر پردہ ڈالتا ہے۔ حدیث میں ہے اللہ پردہ پوش ہے اور وہ پردہ پوشی کو پسند کرتا ہے۔ جو اللہ دنیا میں پردہ پوشی کرتا ہے وہی کام قیامت کے دن بھی تمہیں سب کے سامنے رسوا ہونے سے بچا لے گا، اور دنیا میں وہ تمہیں ایسی دولت دے گا جو حسد کرنے والوں کی نظروں سے محفوظ رہے گی، جو چپکے سے آئے گی اور تمہاری تقدیر بدل دے گی۔ جب عصر کی نماز ختم ہو اور مسجد کے در و دیوار خاموش ہو جائیں، یا گھر میں بیٹھ کر جیسے بہتر لگے، یا ربنا، یا غفارو، یا ستارو کا یہ عمل یا ارحم الراحمین کے ساتھ زندگی میں ایک بار پڑھ کر اور رب سے کہو میرے لیے وہ کر دے جو تیرے خزانوں کے لائق ہے، نہ کہ میرے عمل کے لائق ہے۔ اس لمحے آسمان پر ایک دروازہ کھلے گا، فرشتے تمہارے لیے جھکیں گے اور تمہاری تقدیر لکھ دی جائے گی، کامیابی، دولت، عزت اور بے حساب برکتوں کے ساتھ۔ دوستوں، بھائیوں، بہنوں، اب ہم اس خاص عمل کی طرف چلتے ہیں، اب عمل کی طرف بڑھتے ہیں، لیکن پہلے اس در رحمت کو کھولتے ہیں، وہ در جو بغیر اجازت نہیں کھلتا۔ درود شریف دروازہ رحمت۔ بس اتنا کہیں اللہم صلی علی محمد وآلہ وسلم۔ یہ درود شریف چھوٹا ہے لیکن اتنا طاقتور ہے کہ حدیث میں نبی پاک نے فرمایا جو مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 بار رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ ذرا سوچیں، ایک درود کے بدلے 10 رحمتیں۔ اگر رحمتوں کا خزانہ کھل جائے تو کیا دولت، عزت، رزق، گھر، سکون، نوکری، قبولیت نہیں آ سکتی؟ اب کہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیطان ہر عمل کو برباد کرنے آتا ہے لیکن یہ کلمات حفاظتی ڈھال بن جاتے ہیں۔ قرآن میں خود فرمایا گیا جب قرآن پڑھو تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگو، یعنی ہر نیکی، ہر وظیفے، ہر دعا سے پہلے یہ الفاظ دشمنوں کو دور کرتے ہیں۔ بد نظر، حسد، جادو، رکاوٹ سب کچھ جل جاتا ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم برکت کا دروازہ۔ اب کہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو ہے بے حد مہربان اور رحم کرنے والا۔ حدیث ہے ہر کام جو اللہ کے نام کے بغیر شروع ہو وہ نامکمل ہوتا ہے۔ یہی الفاظ ہیں جو بند تقدیروں کو کھولتے ہیں، بند روزی کے دروازے کھولتے ہیں، جو کام رکا ہو وہ چلنے لگتا ہے۔ اب وہ وقت آ چکا ہے جس کا زمین کو انتظار تھا اور آسمان سننے کو بےتاب ہے۔ عصر کی نماز کے بعد سورج ڈھلنے کے وقت، جب سائے لمبے ہو جائیں، جب دل ٹوٹا ہو، جب ہاتھ خالی ہو، جب آنکھیں سوال کریں، تو اس وقت بس اتنا کہیں یا ارحم الراحمین۔ قرآن کی گواہی، سورہ اعراف، میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔
اور اس کی رحمت صرف روحانی نہیں بلکہ دنیاوی خزانے بھی اسی سے جڑتے ہیں۔ جو شخص عصر کے وقت یا ارحم الراحمین دل سے پڑھتا ہے، اس کے لیے آسمانوں سے مال و دولت کے فرشتے اتار دیتا ہے اللہ۔ نہ ساحل رہے گا نہ سوال باقی، بس عطا ہی عطا۔ یہ صرف دعا نہیں ہے، یہ ایک ایسی آسمانی درخواست ہے جو فوراً رب کے عرش پر پہنچتی ہے، اور جس کے جواب میں زمین پر دولت، جائیداد، عزت، رزق اور شہرت برسنے لگتی ہے۔ ہر وہ شخص جو قرض میں ڈوبا ہے، بے روزگار ہے، مایوس ہے، اس کے لیے یہ لفظ جادو ہیں۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، آپ نے ایک بار درود شریف پڑھ کر، کوئی سا بھی جو آپ کو یاد ہو، درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس مجرب ترین عمل کا آغاز کرنا ہے، اور فوری طور پر آپ نے پہلے نمبر پر یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین کو پڑھنا ہے۔ دوستوں، بھائیو بہنوں، اب آپ نے یا ارحم الراحمین کو، دوستوں بھائیو بہنوں، کتنی بار پڑھنا ہے؟ یا ارحم الراحمین کو صرف 21 بار 21 ٹائم پڑھنا ہے۔ دیکھیں، عصر کی نماز کے فوراً بعد یہ عمل پڑھیں یا پھر عصر اور مغرب کے درمیانی وقت میں پڑھ لیں، ایک ہی بات ہے۔ عمل پڑھتے وقت کسی سے کوئی بھی بات چیت نہ کریں، اور جب عمل ختم ہو جائے تو اللہ پاک سے ہاتھ اٹھا کر جولی پھیلا کر خوب ساری دعائیں کریں۔ 21 بار پہلا وظیفہ یا ارحم الراحمین کا پڑھتے ہی وہیں بیٹھے بیٹھے یا ربنا کو پڑھنا ہے۔ جب بندہ تھک جاتا ہے، جب ہر دروازہ بند ہو جائے، جب کوئی سننے والا نہ ہو، جب لوگ سوال کریں لیکن کوئی جواب نہ ہو، تو تب زبان سے بس اتنا نکلے، یا ربنا۔ یہ صرف ایک لفظ نہیں، یہ ایک ایسا آسمانی کوڈ ہے جس پر رب کی رحمت، رزق، مدد اور فیصلہ تمہاری طرف لپکتے ہیں۔ قرآن کی آیت دل ہلا دینے والی ہے۔ اے ہمارے رب، ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا فرما اور ہمارے کام میں آسانی پیدا فرما۔ اب ذرا غور کیجیے گا، یہ دعا اصحاب کہف نے غار میں کہی تھی، جہاں نہ خوراک تھی، نہ پانی، نہ زندگی کا سامان، لیکن انہوں نے پکارا یا ربنا، اور کیا ہوا؟ اللہ نے غار کو عیش کا محل بنا دیا، سورج کے زاویے بدل دیے، زمین کو نرم کر دیا، وقت کو روک دیا۔ تو سوچو، اگر وہ یا ربنا غار والوں کے لیے محل بنا سکتا ہے تو تمہارے لیے مکان، کاروبار، عزت، شہرت کیوں نہیں بنائے گا؟ جو شخص عصر کے وقت بیٹھ کر دل کے ٹکڑوں کو جمع کر کے کہتا ہے یا ربنا، اس کے لیے غیب سے ایسے فیصلے ہوتے ہیں جو لاکھوں کی نوکری، کروڑوں کا بزنس اور دنیا والوں کی محبت تمہیں دے سکتے ہیں۔ لیکن کبھی تم نے سوچا تھا، نبیوں کا رب، فرشتوں کا رب، کائنات کا رب، جب تم اسے کہو گے یا ربنا، تو وہ تمہیں عام انسان نہیں بلکہ قبولیت والا انسان بنا دے گا۔ عصر کا لمحہ چھپا ہوا خزانہ، عصر کا وقت وہ لمحہ ہے جب فرشتے زمین پر خاص دعاؤں کو سمیٹنے آتے ہیں، اور اگر کوئی اس وقت کہے یا ربنا تو ان دعاؤں کے ساتھ رزق کی تھیلیاں بھی لپیٹ لیتے ہیں جو صرف نصیب والوں کو ملتی ہے۔ اب کچھ مت کہیں، بس دل سے دل میں گونجیں، یا ربنا میرے حق میں وہ لکھ دے جو دنیا والے چھین نہ سکیں، یا ربنا میرے لیے وہ کر دے جو میرے بس میں نہیں، یا ربنا اب مجھے توڑ مت سنوار دے۔ دوستوں، بھائیو بہنوں، آپ نے اس عمل میں، اس مجرب ترین عمل کا دوسرا طاقتور وظیفہ یا ربنا کو عمل میں شامل کرنا ہے۔ آپ نے آج کے اس عمل میں یا ربنا کو کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے؟ دیکھیں میرے عزیز دوستوں، میرے ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں بہنوں، یا ربنا، یا ربنا، یا ربنا، یا ربنا، اس طرح آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ دیکھیں، جو وظیفہ جتنی بار بتایا جا رہا ہے، خدا را اس میں کمی بیشی نہ کیجیے گا۔ وظائف کی تعداد میں کمی بیشی کرنے سے عمل کی طاقت فوراً ختم ہو جائے گی۔ یا ربنا، یا ربنا، یا ربنا، یا ربنا کو بتائی ہوئی تعداد میں پڑھ کے آپ نے فوری طور پر یا گناہوں، یعنی کہ یا غفارو، گناہوں پر مٹی، رزق پر بارش، تم نے کتنے گناہ کیے، کتنی راتیں ایسی گزری جن میں تم وہ کر گیا جو تم، یعنی کہ تم کسی کو
بتا نہیں سکتے کتنی خطائیں، کتنے گناہ، کتنی خاموشیاں، لیکن تمہیں پتا ہے تمہارا رب چاہتا ہے کہ تم بس ایک بار ندامت کے ساتھ، یقین کے ساتھ اسے پکارو۔ یا غفارو، قرآن کہتا ہے میرے بندوں کو بتا دو کہ میں بہت بخشنے والا، بڑا مہربان ہوں۔ اور یہاں لفظ ہے الغفور یعنی بخشنے والا، لیکن جب تم کہو یا غفارو تو یہ بار بار بخشنے والا، بار بار، چاہے لاکھ بار تم نے گناہ کیا ہو، لیکن اگر تم نے ایک بار دل سے کہا یا غفارو تو وہ نہ صرف معاف کرتا ہے بلکہ تمہاری تقدیر بدل دیتا ہے۔ تمہیں پتا ہے گناہ صرف آخرت کا بوجھ نہیں ہوتے، یہ دنیا میں رزق کی رکاوٹ بنتے ہیں، لیکن جب تم یا غفارو کہو گے تو آسمان سے رزق ایسے برسے گا جیسے بارش سخت زمین کو زندگی دیتی ہے۔ عصر کا لمحہ، وہ نازک سا وقت جب دن اور رات کا ملاپ ہوتا ہے، جب دل ویسے ہی نرم ہوتا ہے، اور اگر اس لمحے تم کہہ دو یا غفارو تو رب فرماتا ہے میرے بندے بس اتنا ہی تھا، لے معاف کیا، اور اس کے بدلے رزق کے دروازے کھول دے۔ چاہتے ہو نوکری، کاروبار، شہرت، عزت، تو پہلے اپنے گناہوں کو صاف کرو، اور وہ صفاتی اور صفائی صرف ایک لفظ سے ممکن ہے، یا غفارو۔ یہ لفظ ایسا ہے جیسے روح پر خوشبو چھڑک دی جائے، جیسے پرانی فائلیں جلا دی جائیں، جیسے زمین سے آسمان تک راستہ صاف ہو جائے۔ یا غفارو، مجھے وہ عطا کر دے جس کے لیے میں کبھی قابل ہی نہیں تھا، لیکن تیری معافی مجھے لائق بنا دے۔ دوستوں، بھائیو بہنوں، تیسرا وظیفہ یا غفارو کا آپ نے صرف 7 بار پڑھ کر آخری وظیفہ یا ستارو کا عمل میں شامل کرنا ہے۔ دیکھو دوستوں، بھائیو بہنوں، کبھی سوچا تم اب تک بچ کیوں گئے ہو؟ کتنی بار تم وہ کام کیے جو اگر دنیا کو پتہ چل جائے تو لوگ تمہارے چہرہ دیکھنا چھوڑ دیتے ہیں، تمہاری عزت، تمہاری پہچان سب مٹی ہو جاتی، لیکن تمہارا رب یا ستار ہے یعنی پردہ ڈالنے والا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ حیا والا اور پردہ پوشی کو پسند کرتا ہے، یعنی وہ رب تمہارے گناہ صرف معاف ہی نہیں کرتا بلکہ ان پر پردہ بھی ڈال دیتا ہے تاکہ دنیا تمہیں عزت والا جانے اور آخرت میں بھی تمہیں رسوائی سے بچا لے۔ یا ستارو صرف گناہوں کا پردہ نہیں، فقر کا پردہ بھی ہے۔ یہ نام تمہیں غریبی سے نکالتا ہے، یہ نام تنگ دستی سے بچاتا ہے، یہ نام تمہیں ایسی چادر میں لپیٹتا ہے جس کے نیچے رزق، عزت، جاہ، مرتبہ سب کچھ پوشیدہ ہے۔ جو یا ستارو کو دل سے پکارتا ہے، اللہ اس پر ایسی چادر ڈال دیتا ہے جو دشمنوں کی نظروں سے بچا لے، جو حسد سے محفوظ رکھے، جو جادو اور بد نظری سے بچا لے، اور سب سے بڑھ کر ایسی دولت دے کہ خود بندہ حیران رہ جائے۔ عصر کا وہ لمحہ جب آسمان شام آسمان سے لپیٹ رہی ہوتی ہے، جب روشنی اور اندھیرے کے درمیان ایک نرمی سی پھیلتی ہے، اسی لمحے جب تم کہو گے یا ستارو تو زمین پر برکت کی بارش اور آسمان پر دعاؤں کی قبولیت شروع ہو جائے گی۔ یہ نام صرف روح کے لیے نہیں ہے، یہ نام دنیا کی تنگی ختم کرنے کے لیے ہے۔ جو بندہ یا ستارو کو عصر کے وقت پڑھتا ہے، اس کی بیوی، بچوں، کاروبار، گھر، عزت سب کی حفاظت اللہ فرماتا ہے، اسے وہ دولت دیتا ہے جسے لوگ حسرت سے دیکھیں، اور وہ بندہ آرام، عزت اور سکون سے زندگی گزارتا ہے۔ دوستوں، بھائیو بہنوں، اختتامی دعا کر لیں۔ اے پردہ ڈالنے والے رب، یا ستارو ہم سب کے عیب چھپا لے، ہماری عزت سلامت رکھ، ہمارے گناہوں پر دنیا میں بھی پردہ ڈال دے اور قیامت کے دن بھی پردہ ڈال دے۔ یا اللہ ہمیں وہ دولت عطا فرما جس میں کوئی فقر نہ ہو، جس میں کوئی ذلت نہ ہو، جس میں صرف تیری رحمت ہو۔ یا ارحم الراحمین، یا ربنا، یا غفارو، یا ستارو ہمیں اس عمل کی برکت سے ایسا عطا کر دے کہ زندگی سنور جائے، مقدر جگمگا جائیں اور دل سنجیدگی میں گر جائے۔ آمین یا رب العالمین۔ دوستوں، نیچے کومنٹس میں آمین ضرور لکھیں تاکہ آپ کی دعائیں بھی قبول ہوں۔ کسی ایک کی آمین سے سب کے بیڑے پار ہو جائیں، سب کی حاجتیں مرادیں پوری ہو جائیں۔ تو دوستوں، بھائیو بہنوں، کومنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا، اور میرے اس چینل کو، پیر ابراہیم شاہ، میرے اس چینل کو، اردو اسلامک سیریز کو ضرور سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبا دیجیے گا تاکہ آپ کو میری نیو وظائف کی ویڈیو فوراً ملتی رہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، اردو اسلامک سیریز آپ کے لیے ہمیشہ سے سچے وظیفے لے کر آتا ہے، تو اردو اسلامک سیریز کو ضرور سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ روزانہ اس طرح کی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ آخری وظیفہ میرے عزیز ساتھیوں، میرے بزرگوں، دوستوں، یہ طاقتور وظیفہ آپ نے یا ستارو کا عمل میں شامل کرنا ہے۔
یا ستارو یا ستارو یا ستارو یا ستارو تسبیح اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیجئے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے یا ستارو کا یہ خزانہ اس عمل میں صرف اور صرف آپ نے سب سے آخر میں 10 بار 10 ٹائم پڑھ کر وہی درود شریف جو شروع میں پڑھا ہوا آخر میں پڑھ لیجئے گا اور بس جاتے جاتے اللہ پاک سے خوب ساری دعائیں کیجئے گا۔ انشاءاللہ کسی کے در پہ اس عمل کے پڑھنے کے بعد مایوسی نہ ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور کامنٹس میں آمین لکھ کر جائیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔